بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کا شان ہے بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ پارٹ نمبر 10 میں مل کر بیٹھے ہیں اور کتاب پڑھنے جا رہے ہیں پاکستان کے دینی مسالک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 10۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے پچھلے 9 پارٹس میں بہت کچھ جان لیا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جو میرے ساتھ شروع سے پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو کہ ہم نے اس سے پہلے بریلوی مذہب کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور انتہائی مستند حوالوں سے بہت کچھ جانا۔ اب ہمارے پاس اس وقت پیج نمبر 91 کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مذہب کے حوالے سے ہیڈنگ ہے وہ ہے دیوبندی، اور دیوبندی صرف ایک پیج پہ لکھا ہوا ہے۔ پیج نمبر 92 کی طرف ہم آئے ہیں تو یہاں لکھا ہے ابتدائی کلمات، پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے اہل سنت، اور ساتھ ساتھ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے دیوبندی۔ اہل سنت دیوبندی علماء کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ، مولانا حافظ محمد ظفر اللہ شفیق سے 17 اگست 2009 کو ہونے والی ملاقات سے شروع ہوا۔ آپ جامع مسجد خالد کیولری گراؤنڈ لاہور کے امام و خطیب، ایچیسن کالج لاہور میں صدر شعبہ اسلامیات اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ جامعہ اشرفیہ لاہور کے افاضل میں سے ہیں۔ لکھا ہے ابتدائی طور پر دیوبندی مسلک کے حوالے سے اپنے مطالعات کے بعد جو مسودہ راقم نے تیار کیا تھا، انہوں نے اس کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی آراء کے ساتھ مسودہ راقم کے سپرد کیا۔ نیز انہوں نے مختلف علماء سے ملاقات کا مشورہ دیا اور بعض کتابوں کے مطالعے کی بھی تاکید کی۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی سے پارلیمنٹ لاجز میں نومبر 2009 میں متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ ان سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک انٹرویو کیا گیا اور دیوبندی مسلک کے بارے میں عقائد وغیرہ پر مشتمل مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انٹرویو جو ان کی اجازت سے ریکارڈ کیا گیا تھا، کاغذات پر منتقل کرنے کے بعد مطالعے کے لیے ان کے حوالے کیا گیا، جس کی انہوں نے تائید فرمائی۔ اب آگے لکھا ہے کہ مولانا محمد شیرانی، شین یہ ر الف نون چھوٹی ہے، شیرانی نے تمام امور میں مکمل تعاون کیا اور مسلسل رہنمائی کی۔ 10 جنوری 2010 عیسوی کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ میں شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی گئی۔ انہیں پروجیکٹ کا تعارف کروایا گیا، انہوں نے تعاون کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس پروجیکٹ کو مسلمانوں کے مختلف مسالک کے مابین ہم آہنگی کے لیے مفید قرار دیا۔ نیز اس ہم آہنگی کے حصول کے لیے اپنی طویل کوششوں کا خلاصہ بھی بیان کیا۔ اس ملاقات کے موقع پر ان کے صاحبزادے مولانا راشد الحق بھی موجود تھے، بلکہ اس ملاقات کا اہتمام انہی نے کیا تھا۔ آپ بھی دارالعلوم حقانیہ میں مدرس ہیں۔ اس موقع پر مولانا انور الحق سے بھی ملاقات کی گئی۔ آپ بزرگ عالم دین اور مولانا سمیع الحق کے بھائی ہیں۔ مولانا انور الحق کا اس موقع پر انٹرویو کیا گیا۔ لکھا ہے جس کے مطالب اس باب میں موجود ہیں۔ مولانا سمیع الحق سے بعد ازاں متعدد مرتبہ رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن ان سے مزید استفادہ نہ کیا جا سکا۔ البتہ انہوں نے اس موقع پر اپنی چند کتب عنایت کی تھی، جن سے چند مطالب اس باب کے لیے اخذ کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہم آ گئے ہیں اور اس پیراگراف کو ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 93 پہ آ جائیں گے۔ لکھا ہے کہ اسی روز جامعہ عثمانیہ کے سربراہ جناب مولانا مفتی غلام الرحمان سے بھی ان کے نئے کیمپس واقع پبی میں، اب یہ پے بے چھوٹی لکھا ہے یا مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا، اس میں ملاقات کی گئی۔ نیا کیمپس میں واقع جو ہے اس میں ملاقات کی گئی۔ ان کے ہمراہ مولانا حسین احمد بھی موجود تھے۔ ان سے پروجیکٹ کا تعارف کروایا گیا تو انہوں نے راقم کے چند سوالات کے جوابات دیے اور آئندہ اس سلسلے میں تعاون کا وعدہ کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ 12 جنوری 2010 کو ملتان میں مولانا محمد اظہر سے ایک ملاقات ہوئی۔ آپ خیر المدارس میں مدرس ہیں اور وہاں سے شائع ہونے والے ماہنامہ الخیر کے مدیر ہیں۔ متعدد مسائل پر ان سے مشورہ کیا گیا۔ مولانا مفتی غلام الرحمان سے پشاور میں ان کے مدرسے میں ایک اور ملاقات کی گئی اور زیر نظر رپورٹ کے لیے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا گیا، جسے ان کی اجازت سے ریکارڈ کر لیا گیا۔ اس رپورٹ میں ان تمام علماء کے انٹرویوز اور رہنمائی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ علماء نے کمال شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔
اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی جانب آگے. لکھا ہے اس باب کی تکمیل کے بعد ہم نے ان کے تمام تر حصے جناب مولانا سینیٹر محمد خان شیرانی، جناب مولانا حسین احمد، جناب مولانا مفتی غلام الرحمان اور جناب مولانا حافظ ظفر اللہ شفیق کی خدمت میں ای میل کر دیے. جناب مولانا حافظ ظفر اللہ شفیق نے پورے باب پر نظر ثانی فرمائی اور اس میں موجود اغلاط یعنی غلطیوں کی نشاندہی کی، جس کی روشنی میں غلطیوں کی اصلاح کی گئی. بعد ازاں انہوں نے چند مطالب ٹیلی فون پر لکھوائے جنہیں اس باب میں شامل کر لیا گیا ہے. جناب مولانا سینیٹر محمد خان شیرانی سے 31 مئی 2010 عیسوی کی صبح کو پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی گئی. وہ اس باب کا مطالعہ فرما چکے تھے اور انہوں نے بعض مطالب کی اصلاح فرمائی جسے اس باب میں شامل کر لیا گیا ہے. جامع عثمانیہ کے جناب مولانا حسین احمد نے ہماری درخواست پر مدارس اور کتب کی فہرست کی تکمیل میں معاونت فرمائی. جناب مفتی غلام الرحمان نے چند مطالب کی اصلاح فرمائی جسے موجود باب میں ان کی اصلاح شدہ مطالب شامل کر لیے گئے ہیں. یہ تمام علماء کرام ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 94 پر اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ ہے، ایک سائڈ پہ کونے میں لکھا ہے حصہ اول اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے تعارفی امور. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے جیسا کہ دیوبندی مسلک کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس مسلک کی تاسیس یا تشریح میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. دیوبندی مسلک کے تمام علماء اور قائدین اپنی فکری اور عقیدتی نسبت دارالعلوم دیوبند ہی سے قرار دیتے ہیں. لہٰذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام اور اس کی تشکیل کے پس منظر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اس مقصد کے لیے ہم نے تاریخی اور مسلکی بنیادوں کو بیان کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھارت کی طرف سے شائع کی گئی کتاب دستور اساسی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کتاب کا نام دستور اساسی کے چند مندرجات سے استفادہ کیا ہے. یہ مندرجات دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. ہیڈنگ ہے دارالعلوم دیوبند کا قیام اور پس منظر. لکھا ہے کہ 1857 میں پورے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی گئی مگر اس جنگ میں ناکامی ہوئی، جس کے بعد ہندوستان پر ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کا دور شروع ہو گیا. انگریزی مظالم کا خون چکاں داستاں اور روح فرسا واقعات سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اور کیوں نہ آئے کہ انسانی اخلاق و اقدار سے عاری انگریزوں کا اصل نشانہ مسلمان ہی تھے، کیونکہ حکومت انہوں نے مسلمان ہی سے چھینی تھی اور اسے ان سے ہی انتہا پسندی کا شکوہ تھا. 1857 کی جنگ آزادی سے قبل انگلستان کے گورنر جنرل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اصل مخالف مسلمان ہیں. چنانچہ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے جی بھر کر بدلہ لیا اور علماء، شعراء، ادیبوں اور رہنماؤں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کے نابغہ روزگار فرزندوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ برتاؤ کیا گیا، جسے لکھتے ہوئے مورخین کا قلم لرز اٹھتا ہے. گویا 1857 کی جنگ اپنے جلو میں درندگی کا نہ رکنے والا سیلاب اور مصائب و مظالم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ لے کر وقوع پذیر ہوئی. تحریک ولی اللہ کے علمبرداروں نے چونکہ میں ولی اللہ کی ہجے بھی کر دیتی ہوں جیسا یہاں لکھا ہے، واو لام چھوٹی ہے اور الف لام 2 دفعہ لام ہے اور دوسرے لام کے اوپر کھڑا الف ہے اور پھر 2 چشمی ہے اور ساتھ میں چھوٹی ہے. اب اسے کیسے پڑھیں گے یہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے علمبرداروں نے چونکہ انگریزوں کے خلاف کھل کر اعلان جہاد کر دیا تھا اور 1857 کی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے نامور خلفاء حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ وغیرہ نے ایک اسلامی فوجی یونٹ قائم کر کے انگریزوں کے خلاف شاملی، تھانہ بھون اور یا بھون ہے یا بھون ہے، کیونکہ ہم اگلے پیج پہ آ گئے ہیں، میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا، بتا دیتی ہوں. 95 پیج پہ آ گئے. میں نے کہا ہم ایک تسلسل میں پڑھتے جائیں تو اچھا ہے، لیکن ابھی بتاتی ہوں کہ ایک اسلامی فوجی یونٹ قائم کر کے انگریزوں کے خلاف شاملی، تھانہ بھون اور کیرانہ کاف، یہ رے الف نون ہے وغیرہ میں میدان کا
میدان کارزار گرم کیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امداد اللہ صاحب امیر المومنین، حافظ ضامن صاحب امیر جہاد، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ امیر الافواج کمانڈر ان چیف، مولانا منیر صاحب حضرت نانوتوی کے فوجی سیکریٹری، مولانا رشید احمد گنگوہی وزیر لام بندی اور سید حسن عسکری قلعہ معلّہ میں سیاسی نمائندگی کے لیے منتخب ہو کر سرگرم عمل تھے، اس لیے ان لوگوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا یقینی تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ انگریز نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت رفتہ ہندوستان کی سیاسی، تعلیمی اور انتظامی معاملات میں مداخلت کرنے لگے تھے وہ انگریز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس غرض سے جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں، انجیل کا ترجمہ ملک کی تمام زبانوں میں کیا گیا اور پوری قوت کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اسکیم یہ تھی کہ ہندوستان کے بسنے والوں بالخصوص مسلمانوں کو جاہل اور مفلس بنا کر رکھا جائے، جس کے لیے طرح طرح کے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے تھے۔ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کے علوم اور ان کا مذہبی شغف تھا۔ اس کے لیے 1251 ہونا چاہیے 1251 ہجری مطابق 1837 عیسوی کا تعلیمی نظام مرتب کیا گیا، جس کی روح لارڈ میکالے کے نزدیک یہ تھی کہ انورٹڈ کاما میں اب جو آگے بات لکھی یہ تھی کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو مگر فکر و عمل کے لحاظ سے عیسائیت کے سانچے میں ڈھلی ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے انگریزی تہذیب کا یہ حربہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی، قومی روایات اور علوم و فنون کے لیے سخت تباہ کن تھا کہ جس کو قبول کرنے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ ہو سکتے تھے، اور ابھی تک وہ اپنی مذہبی زندگی اور قومی شعور کو برقرار رکھنے کا کوئی حل نہ سوچ سکے تھے کہ اسی دوران 1857 عیسوی کا جنگی ہنگامہ پیش آ گیا، جس کی بے پناہ تباہ کاریوں اور ہولناکیوں نے دلوں کو ہیبت زدہ، دماغوں کو معوف اور روحوں کو پژمردہ کر دیا۔ پوری قوم پر جمود، بے حسی اور مایوسی کی گھٹائیں چھا گئیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی 600 سالہ تاریخ میں یہ سب سے زیادہ بھیانک، نازک اور خطرناک وقت تھا۔ اس پس منظر میں جب کہ انگریزوں کی تمام کوشش و کاوش جو مسلمانوں کے علمی اور تہذیبی تشخص کو ملیا میٹ کرنے اور سیادت و قیادت سے محروم کرنے کے لیے ہو رہی تھی، حضرت نانوتوی حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ، حضرت نانوتوی بھی کے ساتھ بھی رحمۃ اللہ کہنا بھول گئی تھی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور آپ کے رفقائے کار نے انگریزوں کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام بنانے اور مسلمانوں کی مرکزیت بحال کرنے کے لیے 15 محرم 1283 1283 ہجری مطابق 30 مئی 1866 عیسوی کو جمعرات کے دن مسجد چھتہ مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ اسلامی عربی، اس کا بریکٹ میں نام لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند، قائم کیا، کہ جس کی اصلیت جنگ آزادی کے لیے ایک فوجی چھاونی کی تھی، جس پر تعلیم کا سنہرا غلاف ڈال دیا گیا۔ اب اس کے آگے حوالہ دیا ہوا ہے نمبر 1۔ اب آپ کاغذ پینسل پہ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ جب ہم حواشی پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اس میں دیکھیں گے نمبر 1 پہ یہ جو بات کہی گئی ہے کس کتاب سے حوالہ ہے، ہم یہ جب پڑھیں گے۔ اور اب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 96 پہ آ گئے۔ یہاں پہ لکھا ہے جمعیت علماء ہند کا قیام۔ لکھا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 عیسوی میں کئی ہم خیال سیاسی گروپوں سے مل کر علماء دیوبند نے جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تنظیم قائم کر دی۔ سیاسی میدان میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی حلیف جماعت تھی، کیونکہ کانگریس اور جمعیت علماء ہند انگریز کو اپنا اولین دشمن سمجھتے تھے۔ انگریز کے ساتھ ان کی یہی مشترکہ دشمنی ان کے اشتراک کا سبب بنی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے قیام پاکستان اور دیوبند۔ لکھا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پاکستان بننے کے آثار نمایاں ہونے لگے تو معدود چند علماء دیوبند نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاسی موقف کو درست تسلیم کیا۔ انہی علماء دیوبند نے ایک تنظیم جمعیت علماء اسلام، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس کے نام سے قائم کر دی۔
اس تنظیم نے کھل کر قیام پاکستان کی حمایت کی۔ ان علمائے جمہور میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے اسمائے مبارک قابل ذکر ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ آزادی ملنے کے بعد مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب اور مغربی پاکستان میں شبیر احمد عثمانی صاحب کو پہلی بار پاکستان کا جھنڈا لہرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے نمبر 2 جو کہ ہم حواشی میں پڑھیں گے۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے دیوبندی مسلک کی بنیادیں۔ آئیے جانتے ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے علم شریعت، جس کے بارے میں تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس میں اعتقادات، عبادات، معاملات وغیرہ کی سب انواع داخل ہیں، انواع الف نون واو الف عین داخل ہیں، جن کا حاصل ایمان اور اسلام ہے، بشرطے کہ یہ علم سلف سین لام فے کے اقوال و تعامل کے دائرے میں محدود رہ کر ان مستند علماء دین اور مربیان قلوب کی تعلیم و تربیت اور فیضان صحبت سے حاصل شدہ ہو، جن کے ظاہر و باطن، علم و عمل اور فہم و ذوق کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ حضرت صاحب شریعت علیہ افضل الصلوات و تحیات تک مسلسل پہنچا ہوا ہو، خود رائے یا محض کتب بینی اور دقت مطالعہ یا محض عقلی تگ و تاز اور ذہنی کاوش کا نتیجہ نہ ہو کہ وہ عقلی پیرائے بیان اور استدلالی حجت و برہان سے خالی بھی نہ ہو، کہ اس علم کے بغیر حق و ناحق، حلال و حرام، جائز و ناجائز، سنت و بدعت اور مکروہ و مندوب میں امتیاز ممکن نہیں، اور نہ ہی اس کے بغیر دین میں خود رو تخیلات، فلسفیانہ نظریات اور مبصرانہ توہمات سے نجات ممکن ہے۔ یہ حوالہ ہے نمبر 3، جو کہ ہم جب حواشی پڑھیں گے اس میں پھر یہ دیکھ لیں گے نمبر 3 پہ کون سی کتاب کا حوالہ ہے۔ اور اب ہم کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 97 پہ آ گئے ہیں۔ نمبر 2 بنیاد لکھی ہے کہ پیروی طریقت یعنی محققین صوفیہ کے سلاسل اور اصول مجربہ کے تحت جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور سلوک باطن کی تکمیل، کہ اس کے بغیر اعتدال، اخلاق، استقامت، ذوق و وجدان، باطنی بصیرت، ذہنی پاکیزگی اور مشاہدہ حقیقت ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اسلام و ایمان کے ساتھ احسان سے متعلق ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ نمبر 4، تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے، نمبر 4 پہ ہم جا کے جب حواشی پڑھیں گے تو پھر حوالہ دیکھیں گے۔ اب ہم آ گئے ہیں جو بنیادیں بتائی جا رہی ہیں، 2 پڑھ لی تھی، تیسری ہے اتباع سنت، لکھا ہے یعنی زندگی کے ہر شعبے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اور ہر حال و وقال اور ہر کیفیت ظاہر و باطن میں ادب شریعت برقرار رکھ کر سنت مستمرہ کا غلبہ، کہ اس کے بغیر رسوم، جہالت، رواجی بدعت و منکرات اور باوجود احوال باطن کے فقدان کے محض رسمی طور پر اہل حال کے وجدی شطحیات، شین توئے ہے یہ الفتے شطحیات و کلمات کی نقالی یا انہیں شریعت کے متوازی ایک مستقل قانون عام کی صورت دیے جانے کی بلا سے نجات ممکن نہیں۔ اور یہ تھوڑا سا پیراگراف پڑھنے میں تھوڑی سی مجھے دشواری ہوئی، کیونکہ میرے خیال سے کچھ الفاظ مجھے مشکل لگ رہے تھے، آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ اور یہ حوالہ ہے نمبر 5 جو کہ ہم نے حواشی میں دیکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نمبر 4 ہے جو بنیادیں بتائی گئی تھیں، اس کے نمبر 4 پہ ہے فقہی حنفیت، لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اسلامی فرعیات، فیر عین یہ الف تے، فرعیات و اجتہادت کا نام فقہ ہے، اور اکابر دارالعلوم چونکہ عامتاً حنفی ہیں، اس لیے فقہی حنفیت کے معنی اجتہادی فرعیات، فیر عین یہ الف تے، فرعیات میں فقہ حنفی کا اتباع اور مسائل و فتاوی کی تخریج میں اسی اصول تفقہ تے فے قافت کی پیروی کے ہے، کہ اس کے بغیر استنباطی مسائل میں ہوائے نفس سے بچاؤ اور تلفیق کے تیلام فے یہ قاف کے راستے سے مختلف فقہوں میں تیلام واو نون کے ساتھ دائرہ سائر سین الف
रह कर अवाम की हस्ब ख्वाहिश नफ्स मसाइल में कता व बरीद या हंगामी हालात की मरऊबियत से जहनी क़यास आराई वला इल्मी के साथ मसाइल में जाहिलाना तसर्रुफ़ात और इख्तराफ़ात से इज्तनाब मुमकिन नहीं। ज़ाहिर है कि ये शोबा इस्लाम से मुताल्लिक़ है। और यहाँ पर हवाला दिया गया है जिस किताब का, वो है नंबर हवाले का 6, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और अब हम जो बुनियाद पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ते पढ़ते नंबर 5 पे आ गए हैं। और यहाँ पर लिखा है कलामी मा तरीदियत मीम अलिफ तेरे ये दाल ये ते। लिखा है यानी एतक़ादात में फ़िक्र सही स्वाद है ये है, सही के साथ तरीक़े अहले सुन्नत वल जमात और अशाइरे मातुरीदिया के तनक़ीह करदा। मैं हिज्जे करती हूँ, अलिफ शीन अलिफ ऐन रे हमज़ा, इशाइरे मातुरीदिया मीम अलिफ तेरे ये दाल ये है के तनक़ीह ते नून काफ ये है, तनक़ीह करदा मफ़हूमात मीम फ़े हे वाव मीम अलिफ ते, मफ़हूमात और मुरतब करदा उसूल व क़वाइद पर अक़ाइद हक़्क़ा का इस्तेहकाम और क़ुव्वत यकीन की बरकरारी के इसके बग़ैर ज़ायग़ीन ज़े अलिफ हमज़ा गैन ये नून ज़ायग़ीन की शक अंदाजियों और फ़र्क़ बातला बे अलिफ तो इलाम है के क़यासी इख्तराआत और ओहाम व शुबहात से बचाव मुमकिन नहीं। ज़ाहिर है कि ये शोबा ईमान से मुताल्लिक़ है। और ये हवाला है नंबर 7, जो कि हम आखिर में इस किताबों के नाम पढ़ेंगे हवाला जात के। अब बुनियादी जो थे नुक्ते उसमें से एक, अब हम आ गए नंबर 6। लिखा है ज़ौक़ क़ासमियत व रशीदियत, काफ अलिफ सीन मीम ये ते और रशीदियत रे शेन ये दाल ये ते। लिखा है फिर यही पूरा मसलक अपनी मजमूई शान से जब दारुल उलूम देवबंद के मुरब्बियान अव्वल और नब्ज़ शनासान उम्मत हज़रत नानूतवी और हज़रत गंगूही रहमहुमुल्लाह के रूह क़ल्ब से गुज़र कर नुमायाँ हुआ, तो उसने वक्त के तकाज़ों को अपने अंदर समेट कर एक ख़ास ज़ौक़ और ख़ास रंग की सूरत इख्तियार कर ली, जिसे मुशर्रब के लफ्ज़ से मीम शीन रे बे मुशरब है या मुशर्रब के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। हम आ गए पेज नंबर 98 पर। चुनाचे दस्तूर असासी दारुल उलूम देवबंद मंजूर शुदा शाबान 1368 हिजरी में इस हकीकत को बई अल्फाज कहा गया है कि इन्वर्टेड कॉमा दारुल उलूम देवबंद का मसलक अहले अल सुन्नत वल जमात हनफी मज़हब और उसके मुक़द्दस बानियों हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानूतवी और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगूही क़ुद्स सरहवां के मुशर्रब के मुवाफ़िक़ होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ क्योंकि हो सकता है कि अल्फाज मुझसे सही अदा ना हुए हों। इसमें लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि दारुल उलूम देवबंद का मसलक अहले अल सुन्नत वल जमात हनफी मज़हब और उसके मुक़द्दस बानियों हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानूतवी और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगूही क़ुद्स सरहवां के मुशर्रब के मुवाफ़िक़ होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और हवाला है नंबर 8 और 8 नंबर को हम हवाशी में देखेंगे। और आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग के, जहाँ पे लिखा है कि खुलासा मसलक देवबंद। लिखा है कि इसलिए उलमाए देवबंद का ये मसलक न तो अक़ल परस्त मोतज़िला का मसलक है जिसमें अक़ल को नक़ल पर हाकिम और मुतसर्रफ मानकर अक़ल को असल और वही या इसके मफ़हूम को अक़ल के ताबे कर दिया गया है, जिससे दीन फ़लसफ़ा महज़ बनकर रह जाता है। अवाम के लिए ज़िंदक़ा की राहें ज़े नून दाल क़ाफ़ है, ज़िंदक़ा की राहें हमवार हो जाती हैं और साथ ही सादा मिजाज अक़ीदतमंदों का कोई राब्ता दीन से कायम नहीं रहता। और ना ये मसलक ज़ाहिरिया का मसलक है, ज़ोए अलिफ हेरे ये है, ना ये मसलक ज़ाहिरिया का मसलक है जिसमें अल्फाज वही पर जमूद करके अक्ल व दरायत दाल रे अलिफ ये ते को मुअत्तल कर दिया गया है और दीन के बातनी अलल ऐन लाम लाम अलल व इसरार और अंदरूनी हुक्म व मसाले को
خیر بات کہہ کر اجتہاد اور استنباط کی ساری راہیں مسدود میم سین دال واو دال مسدود کر دی گئی ہیں، جس سے دین ایک بے حقیقت بلکہ بے معنویت غیر معقول اور جامد شے بن کر رہ جاتا ہے، اور دانش پسند اور حکمت دوست افراد کا اس سے کوئی علاقہ باقی نہیں رہتا، تو ایک مسلک میں عقل ہی عقل رہ جاتی ہے اور ایک مسلک میں عقل معطل اور بیکار۔ اب آگے لکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں جہتیں افراط و تفریط، اور اب عربی میں ہے کہ وکانہ امرہ فرتن فیرے تو الف، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا حصہ تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں جہتیں افراط و تفریط اور وکانہ امرہ فرتا کی راہ میں، جن سے یہ متوسط اور جامع و معتدل دین بری ہے۔ اس لیے دین کا جامع عقل و نقل مسلک یہی ہے، اور یہی ہو بھی سکتا ہے کہ تمام اصول و فروع میں عقل سلیم نقل صحیح کے ساتھ ہمہ وقت وابستہ رہے، مگر دین کے ایک مطیع و فرما بردار خادم اور پیشکار کی طرح کہ اس کی ہر ایک کلی و جزئی کے لیے عقلی براہین، معقول دلائل اور حسی شواہد و نظائر فراہم کرتی رہے، جس سے دین امت کے ہر طبقے کے لیے قابل قبول اور ہمہ جہتی دستور حیات ثابت ہوا اور یہ امت جعلناکم امت وسطی بقرہ آیت نمبر 143 کی صحیح مصداق دکھائی دے۔ یہی مسلک اہل السنت والجماعت کا مسلک کہلاتا ہے، اور علماء دیوبند اس مسلک کے نقیب اور علم بردار ہیں۔ اسی لیے وہ اس مسلک جامع اور ان تمام دینی علوم کے اجتماع سے بیک وقت مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، فقیہ بھی ہیں اور متکلم بھی، صوفی بھی ہیں اور مجاہد و مفکر بھی، اور پھر ان تمام علوم کے امتزاج سے ان کا مزاج معتدل بھی اور متوسط بھی۔ ہم آ گئے پیج 99 پر۔ متوسط بھی یہی وجہ ہے کہ ان کے اجتماعی مزاج میں نہ غلو ہے، نہ مبالغہ، اور اس وسعت نظری کی بدولت نہ تکفیر بازی ہے، نہ دشنام ترازی، نہ کسی کے حق میں سب و شتم ہے، نہ بدگوئی، نہ انا و حسد اور طیش ہے، اور نہ غلبہ جاہ و مال اور افراط عیش، بلکہ صرف بیان مسئلہ ہے اور اصلاح امت یا احقاق حق ہے، اور ابطال باطل الف ب تو الف لام اس پہ زیر ہے، ابطال باطل جس میں اس کے بعد قومہ ہے، جس میں نہ شخصیات کی تحقیر اور بدگوئی کا دخل ہے، نہ مغرورانہ طعن و استہزاء کا۔ انہی اوصاف و احوال کے مجموعے کا نام دارالعلوم دیوبند، یہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، دیوبند ہے، اور اسی علمی و عملی ہماگیری سے اس کا دائرہ اثر دنیا کے تمام ممالک کے تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ حوالہ نمبر ہے 9 جو کہ ہم حواشی میں چیک کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے دیوبندیہ بالاختصار۔ اب اس میں لکھا ہے کہ المحند علی المفند، اہل سنت بریکٹ میں لکھا ہے دیوبندی میں عقائد کے بیان میں بنیادی کتب میں سے سمجھی جاتی ہے۔ یہ مختصر کتاب مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ان جوابات پر مشتمل ہے کہ جو انہوں نے حرمین شریفین کے بعض علماء کو ان کے چند سوالات پر دیے ہیں۔ ان جوابات کو ہر دور کے اکابر علماء مسلک دیوبند کی تائید حاصل رہی ہے۔ اسی کتاب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری اختصار سے اپنے مسلک کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمداللہ فروعات میں مقلد ہیں، میم قاف لام دال ہیں، مقتدائے خلق حضرت امام پر ہے میم الف میم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے، اور طریق ہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے۔ سلسلہ عالیہ حضرات نقش بندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت شین تے لکھا ہے، اور سلسلہ بہیہ بے ہے یہ ہے حضرات قادریہ، اور طریقہ مرزیہ مشائخ سہردردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ،
اچھا یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ نمبر 10. اب اس میں اگر پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں کوشش کرتی ہوں آخری لائن کر دوں. کہ لکھا ہے کہ نہیں تھوڑا سا پہلے کرنا پڑے گا. جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں. مقتدائے خلق حضرت امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں. امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے اور طریق ہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے. سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت یا چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرزیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ. یہاں پر حوالہ آ گیا 10. اور اب آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے جامع المجددین اور دین و علم کا محور. لکھا ہے مولانا سمیع الحق نے ایک مقام پر دارالعلوم دیوبند کو جامع المجددین قرار دیا ہے. وہ اس کی تشکیل کے پس منظر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند جامع المجددین ہے. گویا ادارے کی حیثیت سے اس نے دین کی تجدید کی. دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے وقت دین دو قسم کے خطرات میں گھرا ہوا تھا. ایک ہندو تہذیب و تمدن جسے اکال الامم یعنی امتوں کو کھا جانے والی کہا جاتا ہے، جو شرک خرافات توہم پرستی کے ظلمت کی شکل میں ہندوستان میں چھائی ہوئی تھی. اور ہندوستان میں جو بھی تہذیبیں آئیں وہ مٹ کر اس میں مدغم ہو گئیں. ہم آ گئے پیج 100 پہ. مدغم ہو گئیں. آریائی قومیں ساری اپنی تہذیب و تمدن کو گنوا بیٹھیں. صرف اسلام اپنی حقانیت و صداقت کے بلبوتے پر قائم رہا. لیکن جب انگریز آیا تو اس نے پورا عزم کیا کہ اب اس اسلامی علم و تہذیب کو مٹانا ہے. اب یہاں پر حوالہ ہے 11، یہ جو ہم حواشی میں چیک کریں گے. پھر نیچے لکھا ہے کہ مولانا سمیع الحق نے دارالعلوم دیوبند کو دین و علم کا محور بھی قرار دیا ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم ناناتوی رحمۃ اللہ اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ایک ادارہ قائم کرنے کا خیال ڈالا. یہ ادارہ قطب الرحی قاف توئے بے الف لام رے ہے چھوٹی ہے. اور اس کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ چکی کی قطب یا چکی کی درمیانی کھڑی لکڑی، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ ادارہ قطب الرحی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ چکی کی قطب یا چکی کی درمیانی کھڑی لکڑی، اور یعنی کہ پورے برصغیر افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے لیے دین و علم کا محور ہے، اور یہ سارے ادارے اس کے گرد گھومتے ہیں. اب یہاں پر حوالہ ہے نمبر 12 جو کہ ہم حواشی میں دیکھیں گے. اور اب آگے دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے دیوبند کے عناصر اربع. لکھا ہے مولانا سمیع الحق نے دیوبند کے عناصر اربع بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی تعلیمات کیا ہیں، اور اس کے آگے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ 4 چیزیں ہیں عناصر اربع. 1 توحید و سنت. عناصر اربع 1 توحید و سنت. دیوبند نے تو توحید و سنت کی دعوت دی، اخلاقی مسائل کو بالائے طاق رکھا. اخلاقی مسائل ہمارے مخالفین نے ابھارے ہیں، ہماری دعوت صرف توحید و سنت ہے. پھر دوسری ہے اتباع سنت. دیوبند سارا اتباع سنت میں ڈوبا ہوا ہے. تیسری چیز تعلق مع اللہ، روحانیت، اللہ کا ذکر و فکر، روحانیت اور مراقبوں اور تصوف کے ذریعے وابستگی. اور چوتھی چیز جو اہم ہے وہ ہے اعلیٰ کلمت اللہ، یعنی کے لیے سربکف سربلند جو آپ کہتے ہیں. اعلیٰ کلمت کے لیے جہاد، توحید، سنت، اتباع سنت اور تعلق مع اللہ اور جہادیہ عناصر اربع ہیں. یہ حوالہ ہے نمبر 13 جو کہ ہم حواشی میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے نئے علم کلام کے بانی. لکھا ہے مولانا سمیع الحق دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کو نئے علم کلام کا بانی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے اور یہاں کی شخصیات جیسے حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانانوی رحمۃ اللہ سے ایسے کام لیے کہ صدیوں تک اللہ نے دین کی حفاظت فرما دی، اسلام کے ابدی اصولوں کی صداقت بھی منوائی، شکوک و شبہات اور الحاد و دہریت کے سارے جملے بھی
پسپا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم ناناتوی رحمۃ اللہ کے ذریعے نون الف تے واو چھوٹی ہے ناناتوی کیونکہ اس کے اچھا یہ دوسرا ہے، کیونکہ شروع میں اس کی ہجے لکھی تھی ناناتوی نون الف نون واو توئے واو چھوٹی ہے، اور اب یہاں لکھی ہے حضرت قاسم ناناتوی نون الف تے واو چھوٹی ہے۔ بہرحال رحمۃ اللہ کے ذریعے ایک نیا علم الکلام مرتب کیا، اور وہ ایک نئے علم الکلام کے بانی ہیں۔ اور اگر امام غزالی اور امام رازی نے اپنے دور میں قرامتہ قاف رے الف میم توئے ہے قرامتہ، پھر کومہ ہے باطنیہ بے الف توئے نون یہ ہے، معتزلہ، خوارج اور دیگر ہزاروں فتنوں کے خلاف خدمات انجام دیے تھے، تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے علمی میدان میں دہریت والحاد، ہندوازم، آریہ سماج وغیرہ بے شمار فتنوں کے مقابلے میں اسلام کے ابدی اصولوں کو منوایا۔ اور یہ حوالہ لکھا ہے اس میں 14 جو کہ ہم حواشی میں چیک کریں گے، اور یوں صفحہ نمبر 100 مکمل کر کے ہم نے اپنی آج کی ریڈنگ کو اختتام تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔